یہ جو صدیق جان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے نا، یہ پوری ایک ظلم کی کہانی ہے۔ اگر آپ آج کل پاکستانی ایک بچے نے گانا گایا ہے، بہت مشہور ہوا ہے پوری دنیا میں کہ کہانی سنو زبانی سنو، تو یہ ظلم کی کہانی سنو میری زبانی سنو۔ یہ صدیق جان کی گرفتاری کی کہانی 97-98 سے شروع ہوتی ہے۔ 97-98 میں ہم نے آئی ٹی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ گوگل ہمارے بعد آیا جو دنیا میں آج بہت بڑی کمپنی ہے، اور ہمارا ارادہ یہی تھا کہ اس ملک میں آئی ٹی ایکسپورٹ کو انٹروڈیوس کرایا اور آئی ٹی ایکسپورٹ اتنی بڑھا دیں کہ ہماری اکانومی بالکل چینج ہو جائے۔ دنیا بھر میں آئی ٹی نے یہ کیا ہے اور زبردست امپلائمنٹ دیں، اور یہ ہم نے کر دیا بھائی۔ ہم نے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ 2014 میں $432 ملین لے گئے، جس میں $355 ملین ہمارے تھے، یعنی کہ 82% آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے۔ آج اگر چلتے رہتے تو 3 سے 4 بلین ڈالر ہوتا ہے یہ، اور اس وقت 2014 میں 15,600 آدمی کام کر رہا تھا ہمارے پاس۔ زبردست امپلائمنٹ اپارچونیٹی مطلب کے ساتھ اس کو کام کر رہا تھا وہ۔ آج اگر یہی چیز اسی رفتار سے چلتے رہتے تو 1 لاکھ سے زیادہ آدمی آج کام کر رہا ہوتا۔ اب آپ سوچیں 1 لاکھ آدمی کی امپلائمنٹ اور 3 سے 4 بلین ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹ، مگر اس ظلم کی بھینٹ چڑھ گئے۔ یہ ظلم کی جو اس کہانی ہے، یہ شروع اس وقت ہوئی جب 2014 میں ہم نے سوچا کہ بھائی اب ملک کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھایا جائے، جو نہیں دکھائے رہے تھے ہمارے اس وقت کے چینلز۔ بس یہ وہاں سے کہانی شروع ہوئی۔ ہم نے بول کا انٹروڈیوس کرایا، ہم نے کہا جی ہم بول لانچ کرنے لگے ہیں، اور یہ سازشوں کا ایک انبار لگ گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک جعلی کیس بنایا ہمارے اوپر کہ جی ہم نے چیٹنگ کی، ہم چیٹنگ کرتے ہیں اور چیٹنگ کر کے پیسے کماتے ہیں، وہ پیسے آتے ہیں، چیٹنگ کی ہم نے۔ ظالم تھے نا یہ لوگ، تو یہ کوئی ان سے پوچھنے والا تو تھا نہیں کہ بھائی یہ چیٹنگ کوئی تو ہوا ہوگا نا چیٹ۔ پھر آج دن تک وہ ایک آدمی نہیں لائے جو چیٹ ہوا ہو، مگر چیٹنگ کا کیس تھا۔ ظلم ہے نا، ظالم کو کون پوچھے گا؟ اس لیے وہ اس نے کہا جی بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی چیز کے کیس کرو۔ اور اس وقت ان کے جو وہ چینلز سارے ویسے ہی ہماری اناؤنسمنٹ سے پریشان تھے، تو یوں ٹک 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 سارا دن اس بکواس کو قوم کے آگے رکھتے تھے۔ اور قوم میں اتنی کامن سینس تھی کہ وہ سمجھ سکتی تھی کہ بھائی یہ اتنا جعلی بات ہے، چیٹ کوئی ہوا ہی نہیں، یہ کیوں ہوا ہے؟ 97 سے 2014 تک کوئی کمپلین نہیں ہے، اور 2014 میں بول اناؤنس ہوتا ہے، اور 15 کے اندر آپ یہ 6 گھنٹے کے اندر یہ سارا تماشا کر دیتے۔ پھر اسی جعلی کیس کو اسلام آباد میں بھی اسی الزام پہ درج کر دیا۔ اب ایک ہی الزام پہ 2 FIR نہیں ہو سکتی، مگر ظالم سے پوچھے کون؟ پورا نظام ہی ظالمانہ ہے۔ اس سے زیادہ مذاق کا کیس ایک اور بنایا انہوں نے کہا اس کے باوجود یہ چھٹ نہ جائے شعیب اور یہ بول آن نہ ہو جائے، تو ایک طرف اس کیس میں الزام تھا کہ جی چیٹ کر کے باہر سے پیسہ آتا ہے، ایک اور کیس فائل کر دیا کہ جو اربوں روپے باہر سے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ شعیب نے یہاں سے کچھ چند لاکھ یہاں سے ہنڈی سے بھیجے ہیں۔ یار مطلب بھائی جب میں اتنے اربوں روپے پاکستان لا رہا ہوں، ڈالرز $355 ملین، تو یہ میں چند لاکھ یہاں سے کیوں بھیجوں گا؟ مگر چونکہ وہ اس وقت وہ FIA کے زمرے میں یہ چیزیں آتی تھی جو ان کو آتی تھی، انہوں نے کہا یہ ہمیں آتا ہے، ہم یہ کیس کر دیتے ہیں۔ اس حد تک کا مذاق ہوا بھائی۔ ظلم ہے، ظلم کے اوپر ظلم۔ ظالم کچھ نہیں سوچتا کیونکہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا صدیق کو، کہاں گیا، کون لے گیا، کیا FIR ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مطلب آپ کے فیڈرل کیپٹل سے بیورو چیف، سب سے بڑے پاک چینل کے بیورو چیف کو کوئی اٹھا لے اور کوئی بس بات ہی نہیں ہے، کوئی تماشا بھی، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ ظلم کی جو یہ کہانی ہے، یہ بھائی یہ پوری یہ چلے رہی ہے، یہ اس وقت سے کہانی چل رہی ہے، یہ ابھی کی کہانی نہیں ہے۔ پھر اب آپ نے انہوں نے اس کیس کے اوپر ابھی پھر ایک کیس، اس سے بڑا مذاق، جب انہوں نے دیکھا اس سارے کیسوں میں بریت ہو رہی ہے، تو انہوں نے ایک نیا پرانا 5 سال پرانی چیز کو واپس اوپن کر دیا کیس کو کہ جی ایک بریگیڈیئر پر رشوت دینے کا الزام ہے اور ایک جج پہ لینے کا الزام ہے، اور پھر خود FIA کہتی ہے کہ جی بریگیڈیئر نے رشوت نہیں دی، تو بتا الزام ختم، مگر کیس نہیں ختم۔ شعیب شیخ گرفتار، پتہ نہیں کیا ان کو اس سے مل رہا تھا، کیا چاہتے تھے؟ یہ ہتھ کڑی لگا کے لے کے آ رہے ہیں ایک آئی ٹی کے اتنے سب سے بڑی آئی ٹی کمپنی کے CEO کو، یار ایک میڈیا چینل کے مالک کو ہتھ کڑیاں لگا رہے ہیں، میرے چہرے کو ڈھانپ کے لے کے آ رہے کالے میں، ٹیررسٹ ہوں جیسے، مگر جب میرا چہرہ ڈھانپ رہے تھے نا، ان کا چہرہ دکھ رہا، ظالم کا چہرہ دکھتا تھا قوم کو، اس کپڑے کے باہر میرے چہرے کی جگہ ان کا چہرہ لگ جاتا تھا، ظلم دکھتا تھا۔ یہ اس ظلم کی کہانی سنو بھائی میرے بھائی، میں نے ندیم بھائی ابھی ظلم پورا بتایا کہاں ہے؟ ظلم کی تو کہانی چل رہی ہے۔ ظالم کیسے بے نقاب ہوگا، یہ ظلم کیسے رکے گا، یہ بات کی بات ہے۔ پہلے پورا ظلم تو سمجھو، ظلم ہے کیا ٹوٹل۔ یہ ظلم خالی ان 4 کیسوں کی کہانی نہیں ہے میرے بھائی۔ پھر یہ لے کے آگے FBI کا ڈپارٹمنٹ ایک
آپ سمجھنے کی کوشش کرو ظلم کس طریقے کا رہا ہے. ہم 2 بزنس کرتے ہیں بھائی, ایک آئی ٹی ایکسپورٹ جس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, اور ایک بول میڈیا جس پہ جب اشتہار ملتا ہے تو ایٹ سورس 1% ٹیکس کٹ جاتا ہے, یعنی کہ ٹیکس کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے. یعنی کہ دونوں صورتوں میں ٹیکس میں نے کوئی نہیں بھرنا, اور اس پہ جب اس کے باوجود میں نے اربوں روپے کا ود ہولڈنگ ٹیکس بھرا ہے, ہم نے اربوں کا. جو ہم سے زیادہ ٹیکس لے گئے اس کا ہم نے ریفنڈ کلیم کرنے گئے, وہ ارب میں بنتا ہے, وہ ریفنڈ ہم نے کلیم کرنے گئے ہیں, وہ ہمیں ہمارے پیسے ریفنڈ دینے کے بجائے آڈٹ کھول رہے ہیں. کس کے اوپر؟ آئی ٹی کمپنی میں نے ابھی بتایا ٹیکس فری ہے بھائی, بول پہ ایٹ سورس ٹیکس کرتا ہے. کس بات کی آڈٹ کھول رہے ہو یار؟ کس بات کا ڈرا رہے ہو؟ ڈرانے کی تو چیز لاؤ آپ. مگر ظالم کو کون پوچھے گا یار؟ ظلم ہے, تماشا لگایا ہوا ہے, ظلم کیے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے آفس کے باہر سے لے گئے ہیں صدیق کو, پوچھ لو, کوئی پوچھ رہا ہے, کوئی جواب دے رہا ہے, کوئی بات ہے؟ بنانا ریپبلک میں بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا ہوگا بھائی جو اس طریقے کا ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر. اور یہ ظلم ہے تو پہلے کی کہانی. 102 دفعہ ہمیں بند کیا ہے پیمرا نے, جب سے 2016 سے لے کے اب تک 102 ٹائمز سینچری کی ہے ہم نے. یہ ہمارے ملک کے ریکارڈ ہیں. جب مجھ پہ تشدد کیا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے آپ پہ ہم نے تشدد کا ریکارڈ قائم کیا ہے. دوسرا ریکارڈ یہ ہے, سینچری مار دی ہمیں بند کرنے کی. ہوتا ہے یار کہیں یہ کہ بس بند کرے جاؤ بند کرے جاؤ. 102 ٹائمز. ان کا ڈر خوف کیا تھا آپ پہلے سمجھے. جب انہوں نے مجھ پہ کیس لگائے نا, ان کا ڈر تھا کسی صورت بول آن نہ ہو, کسی صورت. اس لیے انہوں نے 420 کے مقدمے میں میرے آفسوں پہ قبضہ کر لیا, میرے سرور روم چلائے, میرے اکاؤنٹ فریز کر دیے, میری گاڑیاں فریز کر دی, میری ماں بہن بیوی کا نام FIR میں ڈال دیا. کسی طریقے سے جکڑ دیں بس, کسی صورت یہ نکل کے آن نہ کرے. مگر اس کے بعد بھی ڈر تھا. ظالم کو ڈرپوک بہت ہوتا ہے ظالم. اس کے بعد بھی بزدلوں کو ڈر تھا ان ظالموں کو. تو انہوں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں, بول نہ کھل جائے. تو کسٹم کا ایک کیس بنایا کہ جی یہ جو بول کے اوپر جو اکوپمنٹ یوز ہوا ہے یہ ڈیوٹی کے بغیر کا ہے. ارے یار ظالموں, وہ جو اکوپمنٹ آتا ہے نا میڈیا چینل کے لیے وہ ایگزمپٹڈ ہوتا ہے ویسے بھی ڈیوٹی سے. اس کو بھی چھوڑیں, ہم نے تو بازار سے خریدا ہے, اس کے سارے ڈاکیومنٹ لگائے ہیں, اسی لیے وہ کیس ختم ہو گیا تھا اس وقت. مگر ابھی پھر سے تماشا, وہ کیس پھر کھول دیا کسی نے. وہ کسی کو ڈھونڈیں, وہ ظالموں میں ہے. اور ایک تماشا لگا کے گاڑیوں کا انبار لے کے آ گئے. یار یہ ظالم ہیں, یہ انجوائے کرتے ہیں. ایک طرف مجھے گرفتار کیا اور دوسری طرف میں نے سنا بعد میں کہ 250 شاید پولیس والے اور IG خود آیا تھا اسلام آباد کا, میرا گھر خالی کرا رہے ہیں, سامان اٹھا کے رکھ رہے ہیں, اس پہ قبضہ کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے سامان اٹھایا. یہ دن دہاڑے میرے آدمی کو اغوا کر کے لے گئے. میں صدیق کی بات نہیں کر رہا, یہ اس سے پہلے دن دہاڑے اغوا کر کے لے گئے میرے. یہ فیڈرل گورنمنٹ جب آتی اس طرح کی چیز ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. صدیق جان کے اوپر کے کیس مقدمہ بھائی, سمیع ابراہیم صاحب پہ کیس, عمران ریاض صاحب پہ کیس, ایک کے بعد ایک کیس کیے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں تک پہ. یہ ظلم کی بڑی داستان ہے. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ, ظلم پر ظلم وہ خلقت پر کرتا رہا. ظلم اور جبر کی ایک اور داستان, حکومت کا آزادی صحافت پر کاری وار. سچ کی آواز, صدیق جان کو چپ کرانے کی کوشش. ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والے صحافی بھیٹ چڑھنے لگے. عدالتی احکامات کے باوجود محب وطن صحافی بول نیوز کے بیورو چیف صدیق جان کو گرفتار کر لیا گیا. اف کیا ظلم ہے. بول اس ظلم کے خلاف اعلیٰ عدلیہ سے انصاف کا منتظر ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.